الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے ہماری اور پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے دنیاوی اور آخرت والی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے اپنی آخری کتاب قرآن کریم کے ذریعے بے شمار ہدایات دیے ہیں۔ بہت ساری رہنمائی قرآن کریم کے ذریعے اللہ پاک نے کی ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت میں، ہر لفظ میں ہدایت موجود ہے، البتہ بعض آیتوں پر فوقیت رکھتی ہیں، اس کے معنی مفہوم کے اعتبار سے اور اس کی ضرورت اور اہمیت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، اس کے ارشادات اور آیات ایک دوسرے سے سبقت لے جاتی ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ پاک نے معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں
بڑی اہم باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ آیت پورے معاشرے کے سدھار کے لیے اور اس کی اصلاح کے لیے کافی اور شافی ہے۔ معاشرہ بہت سارے افراد کو ملا کر کے بولا جاتا ہے، یعنی سوسائٹی ریفارم کیسے ہوگی، اس آیت کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ معاشرے کی اصلاح کیسے ممکن ہے، کس طریقے سے یہ ہمارا معاشرہ، ہماری یہ سوسائٹی اچھی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے ایک بات ذہن نشیں کر لینا ہے، ایک ہے شخصی وجود یعنی پرسنل ایگزسٹنس، اور ایک ہے اجتماعی وجود سوشل ایگزسٹنس۔ پرسنل ایگزسٹنس یعنی شخصی وجود، یہ ہمارا سر سے لے کر پیر تک یہ کیا ہے، ہماری باڈی موجود ہے۔ یہ ہمارا جسم، ہماری باڈی کبھی صحت مند ہوتی ہے اور کبھی بیمار پڑ جاتی ہے۔ صحت کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمارے ہاتھ صحیح کام کر رہے ہیں، ہماری آنکھ اپنا کام کر رہی ہے، ہمارے کان اپنے کام کر رہے ہیں، ہمارے پیر ان کا اپنا کام وہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح جسم کے اندر جو اعضاء ہیں، دل صحیح طریقے سے دھڑک رہا ہے، گردے صحیح سے کام کر رہے ہیں، پھیپھڑے اپنے کام کر رہے ہیں، پیٹ اور معدہ اپنا کام کر رہا ہے، تو یہ پورا کا پورا جسم یہ کہلائے گا کہ یہ صحت مند جسم ہے۔ لیکن اگر اس جسم کے اندر بیماری آ جائے، ہاتھ کام کرنا بند کر دیں، پیر کام کرنا بند کر دیں، آنکھیں اپنا کام چھوڑ دیں، کان اپنا کام چھوڑ دیں، اس طرح جسم کے ظاہری اور باطنی اعضاء اپنا اپنا کام کرنا چھوڑ دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جسم بیمار ہو جائے گا۔ یہ جسم کیا کہلائے گا؟ پہلے صحت مند جسم کہلاتا تھا، اب یہ جسم کہلائے گا کہ یہ بیمار جسم ہے۔ اس پورے جسم کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ پاک نے اس کے اندر ایک جان ڈالی ہوئی ہے جس کو روح کہا جاتا ہے۔ جب یہ جسم بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، ہاتھ پیر، آنکھ ناک کان دل یہ سب اپنا اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو اس جسم کا تعلق اس روح کے ساتھ کٹ جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے۔ تب کہا جاتا ہے کہ یہ جسم اب مر گیا ہے، موت واقع ہو گئی ہے۔ اس جسم کا تعلق روح سے الگ ہو گیا، اب یہ جسم مردہ جسم ہے۔ جب جسم مردہ ہو جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوگا؟ جسم کے آپس کا کنیکشن بھی ختم ہو جائے گا۔ پہلے جسم کا کنیکشن روح کے ساتھ تھا، جسم تھوڑا تھوڑا کام کر رہا تھا، لیکن جسم کا تعلق روح سے بالکل الگ ہو گیا تو موت آ گئی۔ اب جسم کے اعضاء کا خود دوسرے اعضاء سے تعلق بھی ختم ہو گیا۔ ہاتھ کا تعلق پیر سے نہیں، پیر کا تعلق سر سے نہیں،
پیر میں کچھ کرو سگنل دماغ کو نہیں جاتا، ہاتھ میں کچھ کرو دماغ کو سگنل نہیں جاتا، کیونکہ موت واقع ہو گئی۔ اب اس کو لے جا کر کے جنازے کی نماز پڑھ کر کے قبر میں دفن کر کے آتے ہیں، اب دھیرے دھیرے پورے جسم کے ریزے ریزے ہو جاتے ہیں، گوشت ختم ہو جاتا ہے، اندر کی ہڈیاں بھی گل جاتی ہیں، سڑ جاتی ہیں، بالآخر پورا کا پورا جسم مٹی میں مل جاتا ہے۔ یہ ہے شخصی وجود کے اندر تباہی۔ اور دوسری چیز میں نے کیا بتائی ہے؟ سوشل ایگزسٹنس، یعنی ایک معاشرہ۔ بیماری ایک آدمی کو آئی اور موت واقع ہوئی، وہ قبر میں چلا گیا، بالکل اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ اسی طرح بیماری پورے معاشرے کے اندر پھیل جائے، بیماری تمام لوگوں کے اندر آ جائے تو کیا ہوگا؟ تمام کے تمام لوگ مر جائیں گے، تمام کے تمام لوگوں کا وجود ختم ہو جائے گا، پوری سوسائٹی ختم اور تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہ میں نے صرف اگزامپل دیا ہے اس آیت کو سمجھانے کے لیے۔ قرآن کریم انسان کے ظاہری باڈی کے بارے میں احکام بیان نہیں کرتا ہے، قرآن کریم روحانی اعتبار سے اسپریچول لائف کے بارے میں ہدایات دیتا ہے۔ اب دیکھیے پورا معاشرہ سدھرے گا کیسے؟ اللہ پاک نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان بنا کر کے پیدا کیا ہے، تم کو ہاتھ دیا، پیر دیا، کان دیا، ناک دیا، زبان دی اور سوچنے والا دل و دماغ عطا کیا ہے۔ اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہاری آنکھ صحیح کام کرے، تمہارے ہاتھ صحیح کام کریں، تمہارے پیر صحیح کام کریں، زبان سچ بولے، آنکھ غلط چیز کو نہ دیکھے، دوسرے کے مال کو حرص اور لالچ کی نگاہ سے نہ دیکھے، زبان جھوٹ نہ بولے، سچ بولے، کان اچھی باتوں کو سنے، بری باتوں کو، غیبت کو، چغل خوری کو نہ سنے، اور دل و دماغ کے اندر اچھے خیالات آئیں، تو کیا کہا جائے گا؟ اس انسان کا جو روحانی، اس انسان کے اندر جو روحانی کیفیت ہے وہ صحت مند ہے، بیمار نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر بیماری آ جائے، آنکھ غلط چیزوں کو دیکھنے لگے، دوسروں کے مال کو حرص اور لالچ کی نگاہ سے دیکھنے لگے، زبان سے سچ بولنا چاہیے، جھوٹ بولنے لگے، کان سے اچھی بات سننا چاہیے، بری باتوں کو سننے لگے، پیٹ میں حلال مال جانا چاہیے، حرام مال کھائے، ہاتھ سے کسی کی مدد ہونی چاہیے لیکن کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے، پیروں کے ذریعے صحیح راستوں پر چلنا چاہیے لیکن غلط راہوں پر پیروں کو لے جایا جا رہا ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ یہ اب بیمار پڑ گئی ہے، اس کی جو روح ہے یہ بیمار پڑ گئی۔ اس طرح کیا ہوگا؟ اس انسان کا جو روحانی وجود ہے، اسپریچول ایگزسٹنس ہے، یہ ختم ہو جائے گا، یہ اب انسان نہیں رہے گا، اس کو انسان کہنا بیکار ہے، بالکل یہ ہیومن بینگ کہلانے کے لائق نہیں ہے، یہ تو جانور ہے، جانور سے بھی بدتر ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اللہ پاک نے لوگوں کو دل عطا فرمایا ہے لیکن وہ اپنے دل و دماغ سے
بات کو سمجھتے نہیں ہیں، دین کی بات کو، قرآن کی بات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھتے نہیں ہیں۔ دل ہے لیکن سمجھ نہیں ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کو اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی ہے، اس کے باوجود وہ حق کو دیکھتے نہیں ہیں، بصیرت حاصل نہیں کرتے، عبرت کو نہیں پکڑتے۔ آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے کہ آدمی مر رہا ہے، موت واقع ہو رہی ہے، اپنی موت کی فکر نہیں کرتا، تیاری نہیں کرتا، بصیرت اور عبرت کو حاصل نہیں کرتا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کان عطا فرمایا ہے، لیکن وہ اس کان کے ذریعے اچھی باتوں کو سنتے نہیں ہیں، کان نہیں لگاتے، غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے۔ تو یہ سب کے سب لوگ کیسے ہیں؟ اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ تو انسان کو اللہ نے جن صلاحیتوں سے نوازا ہے، ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال نہیں کرے گا تو وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں رہے گا۔ اس طرح اگر پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ ایسا ہو جائے کہ سب لوگوں کی نگاہیں ناپاک ہو گئیں، سب لوگوں کے پیٹ میں حرام مال جا رہا ہے، سب لوگ اپنے ہاتھوں سے دوسروں پر ظلم کر رہے ہیں، سب لوگ ایک دوسرے کا حق مار رہے ہیں، کسی کا مال جبراً چھینا جا رہا ہے، غصب کیا جا رہا ہے، زبان سے سچ نہیں جھوٹ بولا جا رہا ہے، کانوں سے اچھی بات نہیں بری باتوں کو سنا جا رہا ہے، دل و دماغ کے اندر اچھی فکریں نہیں بلکہ بری چیزوں کو لایا جا رہا ہے اور برے پلاننگز کیے جا رہے ہیں۔ جب پورے معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر اس طرح کی برائیاں پائی جاتی ہیں تو کیا ہوگا؟ پورا کا پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا، پوری سوسائٹی ختم ہو جائے گی۔ نام کے اعتبار سے یہ سب پیپل آف دا سوسائٹی ہیں، ورنہ حقیقت میں یہ جنگل میں رہنے والے جانور ہیں یا اس سے بھی بدتر ہیں۔ اب آئیے آیت کو سمجھنے کے لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں کیا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے تمہارے اوپر، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کے فرامین پر عمل کرو، کمپلیٹ سے عمل کرو، صرف مسجد کی حد تک نہیں، مسجد کے باہر بھی ہمیں مسلمان بن کر کے رہنا، خوشی میں بھی ہمیں اللہ سے ڈر کر کے رہنا، غمی میں بھی، صحت میں بھی، بیماری میں بھی، تنہائی میں بھی، مجمع عام میں بھی اللہ سے ڈر کر کے اللہ کا حکم پورا کرنے والا بن کر کے رہنا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور اگر تمہیں موت آئے تو تم کو مسلمان ہونے کی حالت میں، ایمان والا ہونے کی حالت میں موت آنی چاہیے، یعنی مرتے دم تک تم اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ اور آگے اللہ پاک فرماتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اللہ کی رسی یعنی اللہ کے احکام اور اس کے فرامین، اس نے جو ہدایات دی ہیں قرآن کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں ان کو اپناؤ، مکمل طور پر سب کے سب عمل کرنے والے بن جاؤ۔ وَلَا تَفَرَّقُوا،
ادھر ادھر بٹ نہ جاؤ، بکھر نہ جاؤ، سب مل جل کر کے عمل کرنے والے بن جاؤ، اتحاد اپنے اندر پیدا کرو، سب کی ایک رائے ہو، ایسے تمہارے دل بن جائے، ایک دوسرے کی بات سمجھنے والے بن جاؤ، ایک دوسرے کا درد سمجھنے والے بن جاؤ، ایک دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنے والے بن جاؤ۔ سامنے والے کو بھوک لگ رہی ہے، یوں سمجھو کہ تمہیں بھوک لگ رہی ہے، تم اس کا پیٹ بھرو۔ سامنے والے کی کوئی ضرورت ہے، یوں سمجھو کہ تمہاری وہ ضرورت ہے، تم سے جتنا ہو سکے اس کی مدد کرو۔ ملک عرب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر بنائے جانے سے پہلے کیا تھا؟ اللہ پاک فرماتا ہے اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو اس زمانے کو جبکہ تم سب کون تھے؟ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ صحابہ سے اللہ پاک نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے سے پہلے کا زمانہ کیسا تھا؟ ایک لفظ میں اللہ نے بیان فرما دیا کہ تم سب آپس میں دشمن تھے۔ دشمن کا مطلب کیا؟ سامنے والے کا مال اگر مل جائے تو چھین لو، زمین اگر مل جائے تو چھین لو، عورت اگر مل جائے تو اس کی عزت پامال کرو، یہ اگر تجارت میں جا رہا ہے راستے میں اکیلا مل گیا تو ڈاکہ ڈالو، لوٹ لو، اور موقع مل جائے تو اس کو قتل بھی کر ڈالو، اس کے خلاف پلاننگ کرو، اس کے گھر کو، کھیت کو، کھلیان کو تباہ و برباد کرو۔ یہی تو مطلب ہے دشمنی کا۔ ایک لفظ میں اللہ پاک نے بیان فرما دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تم سب کیسے تھے؟ دشمن سمجھتے تھے ایک دوسرے کو۔ بعد میں اللہ نے کیا کیا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے اس نور ہدایت کے ذریعے، اسلام کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے تمہارے دلوں کے اندر پیار اور محبت کو اللہ نے ڈال دیا ہے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، بعد میں تم کیا ہو گئے؟ پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن بعد میں کیا ہو گئے؟ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ خونی اعتبار سے چاہے رشتہ ہو نہ ہو، کلمے کا رشتہ ہے، کلمے کا بھی رشتہ نہ ہو، انسان ہونے کا رشتہ ہے، انسانیت کا رشتہ ہے، اس طرح سے تم سب آپس میں بن گئے ہو۔ تم تو جہنم کے بالکل کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، ایک دھکا لگے تو تم جہنم میں گر جاؤ گے، ایسے موڑ پر، ایسے کارنر آف دا پوائنٹ پر تم کھڑے ہو گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا، اسلام کے ذریعے، اسلامی تعلیمات کے ذریعے تم کو بتایا گیا کہ تم انسان ہو، کوئی حیوان نہیں ہو، تمہاری کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ اللہ سے متعلق ہیں، کچھ بندوں سے متعلق ہے۔ قرآن کے ذریعے تم کو سمجھایا گیا، پیغمبر کے ذریعے پریکٹیکلی تم کو عمل کر کے دکھایا گیا، تب جا کر کے تم سدھرے ہو، سیدھے راستے پر آئے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے قیامت تک آنے والے انسانوں کو ایک نسخہ دے رہا ہے کہ سوسائٹی کا ریفارمیشن کیسے ہوگا، معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی۔ اللہ پاک نے اس آیت کے ذریعے سمجھایا ہے کہ ہر آدمی اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، اور وہ کیا کرے؟ مرتے دم تک اسلامی تعلیمات پر چلتا رہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ ایک آدمی کسی کا بیٹا ہے تو وہ اپنے باپ کا، ماں کا،
بیٹا ہونے کا حق ادا کرے. وہ کسی کا بھائی ہے تو وہ اپنی بہن کا، بھائی کا بھائی ہونے کا حق ادا کرے. اگر وہ باپ ہے تو اپنی اولاد کے لیے باپ ہونے کا حق ادا کرے. اگر وہ پڑوسی ہے تو اپنے پڑوس کا حق ادا کرے. اگر وہ کسی کے یہاں نوکر ہے مالک کا حق ادا کرے. اگر مالک ہے تو نوکر کا حق ادا کرے. چھوٹا ہے تو بڑے کا حق ادا کرے. بڑا ہے تو چھوٹے کا حق ادا کرے. اگر ملک کا بڑا ہے تو وہ اپنی رعایا، اس کے اندر رہنے والے سٹیزنز کا حق ادا کرے. ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور عمل کرے تو پوری سوسائٹی کے اندر اصلاح ہو جائے گی، پوری سوسائٹی سدھر جائے گی. لیکن کیا ہو رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں انہیں برابر نہیں، انہیں سمجھتا ہے انہیں برابر نہیں. ہر آدمی ایک دوسرے کی طرف انگلی دکھا رہا ہے کہ وہ برابر نہیں ہے، وہ برابر نہیں ہے، وہ برابر نہیں ہے. اپنی طرف اشارہ کر کے نہیں بولتا کہ میں برابر نہیں. اگر ہر آدمی اپنی اصلاح کر لے، اپنے اندر کو جھانک کر کے دیکھ لے کہ میری آنکھ صحیح کام کر رہی ہے یا نہیں، اس سے کیا دیکھنا کیا نہیں دیکھنا، میرے ہاتھ صحیح کام کر رہے یا نہیں، اللہ کا حکم میرا ہاتھ کے لیے کیا ہے، وہ انجام دے رہا ہے یا نہیں، میرے پیٹ کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے، حرام جانا چاہیے یا حلال جانا چاہیے. ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے. میں باپ ہوں تو اولاد کا حق میں کتنا ادا کر رہا ہوں، میں بیٹا ہوں تو باپ کا میں کتنا حق ادا کر رہا ہوں، میں شوہر ہوں تو بیوی کا میں کتنا حق ادا کر رہا ہوں، میں اگر ایک معاشرے کا ذمہ دار ہوں، بڑا ہوں تو بڑا ہونے کی حیثیت سے میرے ماتحت رہنے والی رعایا کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہے، مالک ہوں تو نوکروں کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہے، کیا برتاؤ ہے. ہر آدمی اپنے بارے میں سوچتا رہے، اپنی اصلاح کرنا شروع کر دے تو پورے معاشرے کی اصلاح آٹومیٹک ہو جائے گی. جنازے کی نماز جب کھڑی ہوتی ہے، صف کو سیدھا کرنے کے لیے جب کہا جاتا ہے، ہر آدمی کیا بولتا ہے؟ تمہیں ذرا پیچھے آ جاؤ، تمہیں ذرا سامنے آ جاؤ. ہر آدمی یہی کرتا ہے کہ تم سامنے چلو یا تم پیچھے چلو. کوئی آدمی اپنے بارے میں نہیں سوچتا کہ میں صحیح کھڑا ہوں یا نہیں، میں صف میں صحیح کھڑا ہوں یا نہیں سوچتا. دوسروں کے بارے میں بولتا رہتا ہے، تمہیں ذرا سامنے، تمہیں ذرا پیچھے، تم تھوڑا آگے چلو، تم تھوڑا پیچھے چلو. اگر ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے کہ میں صف میں صحیح کھڑا ہوں یا نہیں تو پوری صف آٹومیٹکلی صحیح ہو جائے گی، پوری صف آٹومیٹکلی سدھر جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمارے لیے بہترین نسخہ دیا ہے. وہ کیا ہے؟ پورے معاشرے کی اصلاح اگر کرنی ہو، ہر آدمی کو پہلے اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے. ہر آدمی کو پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں یا نہیں، اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں یا نہیں، میں اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہوں یا نہیں. باپ کیا سمجھتا ہے؟ صبح بازار جاؤ، شام تک محنت کرو، 500 1000 10,000 روپیہ کما کر کے گھر میں لا کر راشن ڈال دو، کپڑا دے دو، بچوں کو اسکول میں ادھر ادھر ایڈمٹ کرا دو، تو سمجھتا ہے کہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی. حالانکہ اس کی ذمہ داری میں کیا ہے؟ بیٹا جو ہے اسلامی اعتبار سے وہ بالکل سدھرا ہوا ہے یا نہیں، آج اس نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، آج اس نے قرآن کریم پڑھا ہے یا نہیں، کلمہ، درود، استغفار آج اس نے کتنی مرتبہ پڑھا ہے، ماں کے ساتھ اس کا کیا برتاؤ ہے، اپنی بہن کے ساتھ کیا اس کا برتاؤ ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور باہر جاتے ہوئے اس نے سلام کیا یا نہیں،
راستے میں اس کی چال چلن کیسی ہے، یہ دوستوں کے ساتھ بات کرتا ہے تو کمیونیکیشن سکل اس کا اوبیڈینٹ ہے یا ڈس اوبیڈینٹ ہے، اخلاقی اعتبار سے میرا بیٹا کیسا ہے کیسا نہیں ہے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے۔ ماں صرف اپنی بیٹی کو، میری بچی کو مالا ہونا، کمے ہونا، ڈرسا ہونا، یہ ہونا، میک اپ کا یہ سامان ہونا، یہ سب کر لیا یوں سمجھا کہ کافی ہے، نہیں، بیٹی کیا کر رہی ہے، اس کو گھر سنبھالنا آتا ہے یا نہیں، آج یہ تمہاری بچی ہے، کل کسی کے یہاں یہ جائے گی تو وہاں کا گھر یہ سنبھالے گی یا نہیں، آج اگر تیری بیٹی تجھے برا بول رہی ہے تو کل یہی بیٹی اپنی ساس کو بھی برا بولے گی، اور وہاں لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، بعد میں طلاق کی نوبت آ جائے گی۔ تو اپنی بچی کی اصلاح ماں کرے کہ اس کا میرے ساتھ کیا رویہ ہے، میری بات سنتی ہے یا نہیں سنتی ہے، اور اس کو پکانا آتا ہے یا نہیں آتا، برتن صاف کرنا آتا ہے یا نہیں آتا، گھر کی صفائی، گھر میں اگر اس کے چھوٹے بھائی ہیں ان بچوں کو یہ کیسے مینٹین کرتی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھے اور سکھائے تو کل چل کر یہ بچی اپنے سسرال میں جائے گی تو وہاں کامیاب زندگی گزارے گی۔ گھر میں کچھ بھی ٹرین نہیں کیا، سکھایا نہیں ہے، اس کو ایک خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے کچھ بھی نصیحت نہیں کی ہے، کل چل کر کے جھگڑے ہوں گے، طلاق کی نوبت آئے گی، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں صرف مثال عرض کر رہا ہوں، ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر کے کام کرے گا تو پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ میں اگر مسجد کا امام ہوں، میری کیا ذمہ داری ہے؟ صرف نماز پڑھانا یہ علماء کی ذمہ داری نہیں ہے۔ علماء کی ذمہ داری صرف نماز پڑھانا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے تھے، اور نماز کے ساتھ صحابہ کے درمیان آپسی معاملات کو صحیح بھی کیا کرتے تھے۔ صحابہ میں کوئی غریب ہوتا، غریبوں کی لسٹ تیار کرتے تھے کہ ہمارے پورے مدینہ منورہ میں کتنے غریب ہیں، سروے کر کے آؤ، سروے کر کے آؤ، اور مالدار کتنے ہیں، یہ مالدار حضرات ان غریبوں کی مدد کریں۔ باضابطہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ لا کر کے مال پیش کیا کرتے تھے، مسجد کے ذریعے غریبوں کے گھروں میں راشن جاتا تھا، پورے سال، صرف رمضان میں نہیں، پورے سال غریبوں کے گھروں میں مسجد کے ذریعے راشن تقسیم کیا جاتا تھا، مسجد کے ذریعے غریبوں کی مدد کی جاتی تھی، امداد ہوتی تھی، تمام پریشانیوں کا حل مسجد ہوا کرتی تھی۔ کسی کو اسلام کی دعوت دینا ہو، غیر مسلموں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں منبر کے پاس بٹھا کر کے نصیحت کرتے تھے۔ وہ اسلام قبول کرے ٹھیک ہے، نہ قبول کرے وہ ہمارا مہمان ہے، کھا پی کر کے چلا جائے، لیکن مسجد میں غیروں کو بھی لایا کرتے تھے، غیر مسلموں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، نصرانیوں کو لا کر کے ان کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، مسجد کے ذریعے کرنے والے کام بے شمار ہیں، اور علماء کے ذمے بے شمار کام ہیں، ماحول کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ آج کل کا ماحول انتہائی خراب ہے، آج کل چاروں طرف مسلمانوں کی طرف دشمنان اسلام کی نظریں ہیں، مسلمانوں کو کیسے کچلا جائے، کیسے دبایا جائے، کیسے ان کی جانوں پر حملہ کیا جائے، اور اقتصادی اعتبار سے اکانومکلی ان لوگوں کو کیسے کمزور کیا جائے، ہر طرح سے پلان کیا جا رہا ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک سب اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ ایسے موقع پر ہمارے پورے ملک کے
بڑے بڑے علماء کرام اکابرین ملت بہت زیادہ متفکر ہیں، بہت زیادہ اس ملک کی اور خاص کر مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، ان کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے اور اس کی بقا کے لیے فکر کر رہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اخلاقی اعتبار سے اپنے اندر سدھار لانے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں جو ہدایات ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات کے ذریعے ہمیں ہدایات دی ہیں، ان پر ہر آدمی عمل کرنے والا بن جائے، ماں باپ کا حق ادا کرے، بھائی بہن کا حق ادا کرے، پڑوسیوں کا حق ادا کرے، مسلمانوں کا بھی غیر مسلم بھائیوں کا حق بھی ادا کرے، حتیٰ کہ جانوروں کا حق بھی ادا کرے۔ ایسا عمل ہر آدمی کرے گا، ہر آدمی اپنے اندر سدھار لائے گا، آٹومیٹیکلی پورے معاشرے کے اندر سدھار آئے گی اور ہم سب ایک دم کامیاب زندگی گزارنے والے بن جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو انفرادی اعتبار سے اپنی اصلاح کی فکر کرنے کی اور پورے معاشرے کے اندر ایک خوشگوار ماحول قائم کرنے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔